السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک سال میں 2000 سے 2 کروڑ کمانے والے پاکستانی نوجوان۔ تو محترم ناظرین گرامی، مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ایسی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین گرامی، اپنے شعبے میں کامیاب ہونا ہر ایک نوجوان کا خواب ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، پیسہ سب کچھ ہو، مگر جس طرح ہر خواب کو تعبیر ملنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ایسی کامیابی ملے جیسی کامیابی عمر مجید نامی اس نوجوان کو ملی۔ عمر مجید نے ایک سال میں 2000 سے 2 کروڑ کا سفر کس طرح طے کیا، اس بارے میں جاننے کے لیے ان کی کہانی جانتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، عمر مجید نے اپنی پہلی جاب کا آغاز انتہائی کم عمری میں میٹرک کے امتحان کے بعد کی چھٹیوں میں صرف 17 سال کی عمر سے کیا۔ ان کے ذمہ فون کالز کے ذریعے انگریزی میں لوگوں کو مختلف سامان فروخت کرنا ہوتا تھا۔ اس موقع پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اس صلاحیت سے مالا مال ہیں کہ لوگوں کو مختلف سامان فروخت کر سکیں۔ 2 مہینے تک اس تجربے کے بعد ان کا داخلہ پری انجینئرنگ میں فارمن کرسچن کالج میں ہو گیا، جہاں ان کو ان کے والدین کی جانب سے 500 روپے ہفتہ وار جیب خرچ ملتا تھا۔ ایک دن انہوں نے انٹرنیٹ پر ایک اشتہار دیکھا کہ 1000 روپے میں اپنی ویب سائٹ بنوائیں اور پیسے کمائیں۔ اس زمانے میں آن لائن دھوکہ دہی اتنی عام نہ تھی، اسی وجہ سے عمر مجید نے رسک لینے کا فیصلہ کیا، اور چونکہ کم عمری اور نا تجربہ کاری کا بھی زمانہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ادھار لے کر اس اشتہار والے اکاؤنٹ میں 1000 روپے جمع کروا دیے اور انتظار کرنے لگے کہ کب ان کی ویب سائٹ تیار ہو کر ان کو ملتی ہے، مگر پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہی اس آدمی نے عمر کا فون تک نہ اٹھایا، اور اس طرح عمر کو زندگی کا پہلا دھوکہ ملا جس نے ان کی آئندہ زندگی میں کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ عمر مجید نے اس کے بعد سے انٹرنیٹ میگزین کا مطالعہ مجنون کی طرح کرنا شروع کر دیا اور اس شعبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور میگزین میں اشتہار کی مدد سے 1300 روپے سالانہ کی بنیاد پر ویب ہوسٹنگ اور ڈومین اپنے دوست کے پیسوں کی مدد سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار بنایا جس میں انہوں نے لوگوں کو 2500 روپے سالانہ کی فیس پر ویب سائٹ بنا کر دینے کی پیشکش کر دی، اور اس اشتہار کو کالج اور اپنے ارد گرد کی جگہوں پر لگا دیا، جس کے نتیجے کے طور پر ان کو پہلے ہی دن 10 ویب سائٹ بنانے کے آرڈر مل گئے، اور انہوں نے پہلے ہی دن 25,000 کا بزنس کر لیا، اور انہوں نے اس موقع پر اس شخص کی طرح فراڈ کی راہ نہیں اپنائی جو ان سے 1000 روپے لے کر غائب ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے سخت محنت کے بعد دیے گئے وقت کے مطابق ان تمام افراد کو ویب سائٹ بنا کر دی، یہاں تک کہ 2007 میں وہ 200 ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنے والی ایک کمپنی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی گاڑی اور اپنی ماں کے زیور بھی فروخت کر دیے تھے، مگر اس دوران بدقسمتی سے ان کے بھائی کو پھیپھڑوں کی خطرناک بیماری نے گھیر لیا۔ اس کے علاج کے لیے انہیں اپنی یہ کمپنی فروخت کرنی پڑی۔ 3 ماہ تک لگاتار بھائی کے ساتھ ICU میں رہنے کے دوران پیسہ پانی کی طرح بہا، اور عمر مجید ایک بار پھر خالی جیب ہو گئے تھے۔ اس بار انہوں نے ہسپتال کی طویل راتوں میں بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے پروفیشنل بلاگنگ کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے 2000 روپے سے انہوں نے ایک نئی ڈومین رجسٹرڈ کروا لی۔ اس میں بلاگ لکھتے تھے اور صرف 2 مہینے کے قلیل عرصے میں 50,000 پڑھنے والے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے پاس پیسے آنے لگے اور 1 سال کے عرصے میں ان کے فالوورز کی تعداد 1 لاکھ ہو گئی، جس سے ان کو $10,000 سے $15,000 تک کی ماہانہ آمدنی شروع ہو گئی، مگر بدقسمتی سے ان کے کسی رائٹر کی غلطی کی وجہ سے گوگل نے ان کے اشتہارات بند کر دیے اور وہ دوبارہ سے واپس وہیں آ گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی ویب سائٹ سے کسی طرح بزنس حاصل کر سکتے ہیں اس عنوان سے ایک پروفیشنل بلاگ لکھ کر انہوں نے ایک فلیپا نامی ویب سائٹ پر ڈال دیا،
جس کے بدلے میں ان کو $1,25,000 ایک امریکی کمپنی کی جانب سے ملے، اور اس میں سائٹ والوں نے بھی ان کے بلاگ کو بہترین بلاگ کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس طرح عمر مجید کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف 2000 سے ایک سال میں 2 کروڑ روپے بلاگ لکھ کر نہ صرف کمائے بلکہ اس سے اپنے دیرینہ خواب بھی پورے کیے۔ عمر مجید کی کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نوکری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں تو کامیابی یقیناً ان کے قدم چومے گی۔